معروف مستشرق، ماہر لسانیات، ادیب و محقق اور مبلغ ڈاکٹر عبد الرحمن بارکر کا تعلق ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے کہ سلسلے میں آج کی شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ 33 سال پہلے کی بات ہے جب میں ریاست واشنگٹن میں، جو بحر الکاہل کے کنارے دارالحکومت واشنگٹن سے 3000 میل کے فاصلے پر واقع ہے، ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد صاحب محکمہ تعلیم میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے میری تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی، مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں علم کی پیاس بجھاتا رہا۔ 1951 عیسوی میں فلبرائٹ اسکالرشپ پر ہندوستان آیا۔ اس خطے میں میرے آنے کا مقصد مختلف باشندوں کی لسانی اور تہذیبی تاریخ اور روایات پر تحقیق کرنا تھا۔ یہاں 5-6 سال گزارنے کے بعد میں واپس امریکہ چلا گیا، وہاں سے کینیڈا آ گیا۔ یہاں مشہور مستشرق سمتھ کی زیر نگرانی مختلف مذاہب پر کام کرتا رہا۔ ریڈ انڈینز پر تحقیقی کام کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم و تدریس کے مختلف مراحل پر 10-12 زبانیں سیکھنے کے مواقع ملے۔ انگریزی کے علاوہ عربی، فارسی، اردو، بلوچی، پشتو، براہوی، سیامی، فرانسیسی، جرمن، یونانی، سنسکرت اور ہندوستان کے دکنی باشندوں کی 4-5 بولیاں سیکھیں۔ 1959 عیسوی میں فورڈ فاؤنڈیشن کی تحریک پر پاکستان آیا تاکہ اردو زبان پر جدید انداز میں تحقیق کی جائے۔ بارکر صاحب زندگی کے اوراق پلٹتے جا رہے تھے اور میں حیرت کا مجسمہ بنا سوچ میں غرق تھا کہ کتنا محنتی ہے یہ شخص۔ 30-32 سال کی چھوٹی سی عمر میں اس نے علم و فن کے کتنے گہرہائے گراں مایا اپنے دامن میں ٹانک لیے ہیں، کتنے ہی سمندر پی لیے ہیں اور ابھی تشنگی باقی ہے۔ علم کا غرور مزاج کو چھو کر بھی نہیں گیا۔ علم و فن کی باتیں ہو رہی تھیں، اس لیے ذہن میں امریکہ کے تعلیمی نظام کے متعلق سوالات ابھرنے لگے۔ تاہم میں نے بارکر صاحب سے وہ سوال کر ہی دیا جو سب سے زیادہ اہم تھا: آپ نے اسلام کیوں کر قبول کیا؟ اسلام، وہ یہ کہہ کر خاموش سے ہو گئے۔ بھائی، ایک طویل داستان ہے، وہ اس کے دہرانے میں ایک طرح کا لطف آتا ہے، لیکن ماضی کی بے اعتدالیاں دل و دماغ میں تلخیاں گھول دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے اختصار کے ساتھ وہ ایمان افروز واقعات سنائے جن میں عبرت بھی تھی اور دعوت غور و فکر بھی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد مذہب سے کوسوں دور تھے۔ ایک دفعہ جب میں نے ان سے خدا کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواباً کہا، میں خدا کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں، میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور مجھے زندگی میں اس کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ ہر آسائش میسر ہے۔ والد صاحب کا یہ جواب میری تشفی نہ کر سکا۔ میں نے اپنے طور پر مختلف ادیان کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یہودیت اور عیسائیت کی مقدس کتابیں بے نظر غائر پڑھیں۔ اناجیل قدیم و جدید میں سوائے انتشار و اختلاف کے اور کچھ نہ پایا۔ ان کی تاریخی حیثیت بھی میرے نزدیک مشکوک تھی۔ اسلام کے مطالعے کے اس ماحول میں سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اسلام کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا عام تاثر یہ تھا کہ یہ وحشیوں، پاگلوں اور جنون زدہ لوگوں کا مذہب ہے، اور ظاہر بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اس وقت وحشی کہلوانے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا تھا۔ پھر جب میں ہندوستان آیا اور مجھے یہاں کئی سال گھومنے پھرنے اور ہندو علماء سے ملنے کے مواقع ملے تو میں نے ہندو مذہب کا مطالعہ کیا، مگر میں نے اس مذہب میں مستقل اقدار کا فقدان پایا۔ اس مذہب میں کچھ ایسا الجھاؤ تھا کہ میں خود الجھ کر رہ گیا۔ ہندوستان کے جنوب میں ایسے ہندو آباد ہیں جن کے مذہبی عقیدے کی روح سے ایک عورت کے ساتھ بیک وقت 6 سگے بھائی شادی کر سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کی بنیاد مہابھارت پر رکھتے ہیں۔ میں ذہنی اور روحانی طور پر اسی تذبذ، پریشانی اور گم گو کی حالت میں تھا کہ ایک دن ایک نوجوان ملا جس کے ذریعے آگے چل کر میری کایا ہی پلٹ گئی۔ یہ نوجوان مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ دین اشتراکیت پر ایمان لائے ہوئے تھا۔ وہ میرے قریب اس لیے آیا کہ مجھے ایک امریکی ہونے کی وجہ سے ہدف طنز بنانا چاہتا تھا۔ میں شروع میں اس کی طنز آمیز باتیں سنتا رہا، لیکن ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میں اس طرح کا امریکی نہیں ہوں جس پر تم پھپتیاں کسو۔ مجھے امریکی حکومت کی پالیسی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور سب کا دوست ہوں۔
اس کے بعد میرے اس سے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے پر اصرار کیا، میں ساتھ ہو لیا۔ راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب مولوی قسم کے آدمی ہیں، مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس لیے تم بھی ان سے زیادہ باتیں نہ کرنا ورنہ اکتا جاؤ گے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس کے والد نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ان کی شخصیت میں کچھ ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ میں ان کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ مجھے ان کی باتوں میں خلوص، صداقت اور محبت جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے نہایت واضح اور صاف الفاظ میں مجھے اسلام کے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتائیں۔ میں نے ان میں وزن محسوس کیا۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے تحقیق کے سلسلے میں بہار کے جنگلوں میں جانا تھا۔ انہوں نے چلتے وقت مجھے کچھ کتابیں دی جو زیادہ تر انگریزی میں تھیں۔ ان میں پختال صاحب کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا قرآن بھی تھا۔ میں نے ان کتابوں کے پڑھنے کا وعدہ کیا اور بہار کے جنگلوں میں چلا گیا۔ وہاں تنہائی تھی، پورا ماحول قدرت کی دل فریبیوں اور رعنائیوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ طائران خوش لحان اپنی نغمہ سنجیوں سے ساز دل کے تار ہلا رہے تھے۔ وجدان ایک کیف آگیں سرور سے معمور تھا۔ خود بخود خیال آیا کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے۔ سورہ کوثر کھلی، پڑھنا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے بول میرے دل میں تیر و نشتر کی طرح پیوست ہوتے چلے گئے۔ ان کے ترنم نے میرے کانوں میں رس گھول دیا۔ معلوم نہیں ان میں کیا جادو تھا کہ میری زبان بے اختیار انہیں دہرانے لگی۔ پڑھتا چلا گیا۔ میں نے یوں محسوس کیا کہ آب حیات کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی اور شگفتگی بخش رہے ہیں۔ دل چاہتا تھا کہ قرآن کی پاکیزہ تعلیمات پر ایمان لے آؤں، لیکن مادہ پرست ماحول میں پرورش پائے ہوئے ذہن کا کبر و غرور یقین میں شک کی آمیزش کر رہا تھا۔ دل اور دماغ کی یہ کشمکش جاری رہی، یہاں تک میں پھر لکھنؤ آ گیا۔ آتے ہی مولوی صاحب سے ملا اور ان تمام شکوک و شبہات کو ان کے سامنے رکھا جو میرے ذہن میں ابھی تک اسلام کے بارے میں موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر رسالت کا مقام، اسلام میں عورت کی حیثیت اور حرام و حلال کے مسائل سے متعلق تھے۔ مولوی صاحب نے نہایت حکیمانہ اور مدلل انداز میں میرے ہر شک کو رفع کیا۔ اب قلب و ذہن میں صداقت کو سینے سے لگا لینے کا بے پناہ جذبہ ابھر آیا تھا۔ شیفتگی، وارفتگی، خود سپردگی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ آنکھیں بے یقینی کے اندھیاروں میں یقین و ایمان کے انوار مشاہدہ کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ میری زبان سے بے ساختہ کلمہ توحید بلند ہوا۔ میں کتنا خوش تھا، الفاظ بیان نہیں کر سکتے، اور شدت جذبات کے اظہار میں الفاظ کو ہمیشہ اپنی کوتاہی فن کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ میں جب امریکہ واپس آ گیا، اس وقت مجھ میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے صرف ایک ہی سوال کیا، کیا تم ابھی شراب پیتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، شراب تو اسلام میں حرام ہے۔ اس پر انہوں نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور پھر وہ الفاظ ادا کیے جو مجھے زندگی بھر یاد رہیں گے۔ بیٹا، جو مذہب تمہیں شراب پینے سے منع کرتا ہے وہ یقیناً ایک اچھا مذہب ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ اس معاشرے میں میرے لیے مسلمان کی حیثیت سے جینا بہت مشکل ہے۔ یار دوست پھپتیاں کستے تھے، نئے عہد میں پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شراب اور عورت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ تم تو وحشی بنتے جا رہے ہو۔ اپنی جوانی اور حسن کی نائیوں پر رحم کرو۔ شروع میں یہ سب کچھ برداشت کرتا ہوا اپنی وضع پر قائم رہا، لیکن ادھر بھی نئے نقوش تازہ اور دھیمے تھے اور ادھر گرد و پیش کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں غیر شعوری طور پر ماحول کے دھارے میں بہنے لگا اور 1-2 سال ہی میں ان تمام آلودگیوں سے دامن تر ہو گیا جنہیں اسلام کی حرارت نے خشک کیا تھا۔ گناہ کی لذت کوشیوں، جوانی کی سرمستیوں اور لغزشوں کی دل ربائیوں نے روح کی تسکین کا سامان پہنچانے کی بجائے اسے مسلسل اضطراب اور پہم التہاب کا مرکز بنا دیا۔ میں پہروں سوچتا کہ کیا زندگی بے مقصد ہے؟ سکوں کی کھنک، جام کی گردش، نگاروں کی محفل ہی وہ سب کچھ ہے جس کے لیے یہ انسان، یہ وسیع کائنات اور یہ چاند تارے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ہر لحظہ میرا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ عموماً آنکھیں اشکبار رہتیں، ذہن کسی فکر میں کھویا رہتا
اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بالکل مایوس ہو گیا۔ سوچا جس زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں، اسے کیوں نہ ختم کر دیا جائے۔ اسی سوچ بچار کی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ نیند کے عالم میں ایک خواب دیکھتا ہوں ایک تنگ و تاریک کمرہ ہے جس میں پتھر اور کنکریاں بھری ہوئی ہیں، چاروں طرف دیواروں پر جالے لگے تھے۔ تاریکی میں وہ 1-2 قدم چلتا ہوں اور پتھر سے ٹھوکر کھا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھ پر جنون کی سی کیفیت طاری ہے۔ روشنی کی تلاش میں اٹھتا ہوں، گرتا ہوں اور گر کر پھر اٹھتا ہوں۔ اتنے میں کونے سے روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے۔ اس طرف لپکتا ہوں، ایک تنگ سا دروازہ ہے جس میں سے روشنی آ رہی ہے۔ مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ اس دروازے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب جاگا تو اپنے آپ کو حد درجہ مطمئن پایا۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو کامیابی اور ابدی سکون کا ضامن ہے۔ گو اس پر چلنا اتنا آسان نہیں اور قدم قدم پر نفس پر پابندیاں اور قیود عائد کرنا پڑتی ہیں، لیکن راستہ صرف یہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے کے بعد سے میں بتدریج اسلام کے قریب آتا جا رہا ہوں۔ بارکر صاحب کے بیان نے مجھے چونکا دیا۔ اپنے آپ کو ٹٹولنے لگا کہ راہ عشق و عزیمت میں کتنے قدم اٹھائے ہیں کہ اپنی زندگی بے مقصدیت کی دلدل میں دنس کر نہیں رہ گئی ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کی جاتی ہے، لیکن سوز محبت اور احساس عبودیت سے آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ سے نہیں بہتا، جیسے آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے ہوں۔ میں نے بارکر صاحب سے سوال کیا کہ آخر امریکہ میں اسلام کے خلاف نفرت کا اتنا شدید جذبہ کیوں پایا جاتا ہے؟ وہ کچھ وقفے کے لیے خاموش رہے، جیسے اسباب کا کھوج لگا رہے ہوں۔ پھر کہنے لگے، اس کے متعدد اسباب ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو صلیبی جنگیں ہیں۔ عیسائیوں نے ان جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکستوں کے جو زخم کھائے وہ انہیں ابھی تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اس کا انتقام اس طرح لیا کہ اسلام کے متعلق گمراہ کن باتیں پھیلائیں اور مسلمانوں کے کردار کو کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ وحشی درندوں کی مانند ہاتھوں میں تلوار لیے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے ہوئے انسانوں کی بستیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، عورتوں کو گرفتار کر کے انہیں لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ موجودہ عیسائیت اتنی کھوکھلی اور بے جان ہے کہ کوئی معقول انسان اس مذہب سے وابستگی قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے اندر دماغ کو مسخر کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اس خطرے کا سدباب اس طرح کیا گیا کہ اسلام کے صاف اور سفید دامن پر بڑے بڑے داغ ڈالے گئے تاکہ اپنے بدنما داغ چھپ جائیں اور عیسائیوں کا ذہین طبقہ اسلام کی طرف راغب نہ ہونے پائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو خاص انداز میں اہل امریکہ کے سامنے پیش کیا جائے تو ایک بڑا حلقہ اس طرح خیر مقدم کرے گا کہ گویا وہ اسی کی تلاش میں برسوں سے سرگرداں تھا۔ بارکر صاحب، وہ خاص انداز کون سا ہے؟ میں نے بے قراری کے عالم میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ چائے کے ساتھ شاعروں کا ذکر چل نکلا۔ قمر میرٹھی صاحب ہمارے پہلو میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی غزل کے 2 شعر سنائے۔ لگ گئی آگ بلا سے جو نشیمن کو میرے، اہل گلشن تو ہوئے برق و شرر سے آگاہ، چھوڑ جاتے جو نہ ہم نقش کفے پا اپنے، کوئی ہوتا نہ تیری راہ گزر سے آگاہ۔ اہل گلشن تو ہوئے برق و شرر سے آگاہ۔ اس مصرے نے تصورات اور خیالات کی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ اس لیے لٹا دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے زندگی زیادہ حسین، زیادہ آسان اور زیادہ خوشگوار بن جائے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی زندگی رنگین بنانے کے لیے دوسروں کی خواہشات اور ارمانوں تک کا خون چوس لیتے ہیں۔ حقیقت ہے بھی یہی کہ جب تک ہزاروں آشیاں بنا کر پھونک نہ ڈالے جائیں، اس وقت تک اہل گلشن کو برق اور شرر سے آگاہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عشق و محبت اور دعوت و عزیمت کی راہ کچھ ہے ہی ایسی کہ یہاں سب کچھ الٹانا ہی ہوتا ہے۔ چائے ختم ہوئی تو میں نے سوال دہرایا، وہ کیا انداز خاص ہے جس میں اسلام کو اہل امریکہ کے سامنے پیش کیا جائے؟ بارکر صاحب نے جواب دیا، دراصل وہاں کے لوگوں کا مزاج مشرق کے لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ کسی شخص کی بات پر یقین لانے سے پہلے اس بات کی تاریخی حیثیت دیکھتے ہیں، یعنی یہ کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بات اس شخص نے کہی ہے۔ اس اعتبار سے اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے اسماء الرجال کے سلسلے میں جو بیچ بہا
اور عظیم المثال تحقیقی کام کیا ہے، اسے انگریزی میں منتقل کیا جائے۔ اہل مغرب پر یہ بات پورے اہتمام کے ساتھ واضح کر دی جائے کہ اسلام کا ذخیرہ علم تاریخی اعتبار سے جتنا مستند اور یقینی ہے، دنیا کے کسی اور مذہب کا نہیں۔ روایت، درایت اور جرح و تعدیل کے جو اصول مسلمان محدثین اور فقہا نے منضبط کیے ہیں، تاریخ کو محفوظ رکھنے اور اس پر تنقید کرنے کے، ان سے زیادہ معقول اور کڑے کوئی اصول ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نے بارکر صاحب پر ایک پر امید نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا کہ آپ ان خطوط پر اسلام کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ میری زندگی کا اور مقصد ہی کیا ہے؟ اس سے زیادہ اور میری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اسلام کے کسی کام آ سکوں؟ یہ تھے بارکر صاحب کے الفاظ جنہوں نے میرے جسم میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ وہ کہے چلے جا رہے تھے، میں نے اس سلسلے میں ایک پروگرام بھی وضع کر لیا ہے۔ میں اہم موضوعات پر پاک و ہند کے علماء سے مضامین لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے ممتاز علماء سے مضامین لکھنے کی درخواست کی ہے۔ کچھ علماء تعاون کا ہاتھ بڑھانے میں فراخ دلی کا ثبوت نہیں دے رہے، شاید ان کی عدیم الفرصتی اس کا سبب ہو۔ میری خواہش یہ ہے کہ ایک اسلامک ریڈر تیار کیا جائے، اردو اور انگریزی دونوں میں۔ اردو کے اسلامک ریڈر کے ذریعے پاکستان میں تعلیم بالغاں کے اصولوں پر یہاں کے لوگوں میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اور انگریزی زبان کے ذریعے سے مغربی دنیا کو اسلام سے روشناس کرایا جائے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں، لیکن اس شعر کے مصداق منزل تو تھی ہی پیش نظر، راہ شوق میں کچھ پیچ و خم بھی ذوق سفر بخشتے رہے۔ راستے کی صحبتیں ذوق سفر کو نکھارتی ہی جائیں گی۔ اپنے سینے میں کتنے صحت مند جذبات لیے ہوئے ہے یہ شخص، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ کاش ہم بھی ان ذمہ داریوں کو پہچان لیں جو شہادت حق کا فریضہ ہم پر عائد کرتا ہے۔ ہم اپنی تمام صلاحیتوں، قابلیتوں اور مال و متاع کو اشاعت اسلام کے مقدس مشن میں کیوں نہ لگا دیں؟ عیسائی مشنریاں ہمارے ملک میں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہی ہیں، اور ہم رد عمل کے طور پر حرف شکایت زبان پر لے آتے ہیں، لیکن شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ شکایت وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو کم ہمت اور بے عمل ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں عیسائیت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کاش ہمارے دماغوں میں یہ سودا سما جائے کہ ہم نے خدا کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک میں پہنچانا ہے۔ اسلام ایسے دیوانوں کا منتظر ہے۔ میں نے آخری سوال کیا، امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ اسلام کی اشاعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ بارکر صاحب نے کہا کہ کچھ ہلکے اچھے خاصے مستعد نظر آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں میں عجیب عجیب فرقے پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس نے یہ تصور پیش کیا ہے خدا کالے رنگ کا ہے۔ اس فرقے کے قائد حبشیوں میں بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ 1:30 بجنے والا تھا، میں نے بارکر صاحب سے رخصت ہونے کے لیے اجازت چاہی۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے مسافہ کیا۔ ان کے ہاتھوں کی گرمی اور چہرے کی شگفتگی آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اچھی سچی کہانیاں، سچے واقعات کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔